اگر وہ سکھوں کے ہتیشی ہے تو ایک بات کا جواب دے دیں کہ جب پارٹیشن ہوا تھا 20 لاکھ سکھ تھا وہاں پر، 20 لاکھ سکھوں میں سے آج وہاں پر صرف 8,000 سکھ رہ گئے ہیں۔ اس طریقے کی باتیں کر کے اس دیش کے سکھوں کو دیش پرستی سے نہیں ہٹا سکتے، لوگوں کو دیش کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سکھ قوم ہے وہ اس دیش کی سب سے زیادہ میں کہہ سکتا ہوں ایک وطن پرست ہے۔ پاکستان کی آرمی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ گھٹیا آپ اور کیا کام کریں گے؟ پاکستان کا ایک بم آ کے ہمارے گردوارا صاحب کی باؤنڈری وال پہ پڑا۔ ہمارا ایک گردوارا صاحب نہیں، ہمارے 3 گردوارے صاحب کو انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس سے زیادہ بچکانی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہیں یہ ایک ہاسوہین سٹیٹمنٹس ہیں کہ بھارت کے ہتیشی ہونے کا جو وہ اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے، سکھوں کا ہتیشی ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ اور دیش کے اندر جو ارجکتا پھیلانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بالکل گیان ہے کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کا 1 نمبر کا دشمن ہے، پنجاب کا دشمن ہے، اور کیونکہ پنجاب کی جوانی کو انہوں نے نشے میں ختم کیا، پہلے آتنکواد کے روپ میں اس کے وہاں پر خرابی کرتے رہے، اور ہر وقت پنجاب کے ہر موقع کے اوپر انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں پنجاب کے لوگوں کو خراب کرنے کی بات کی جائے۔ سو پاکستان سے ایسی باتوں کی امید رکھی جا سکتی ہے، پاکستان سے کوئی پیار کی محبت کی بات نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ جب بھی منہ کھولیں گے کوئی نہ کوئی آگ برسانے والی بات کریں گے، اور اگر وہ سکھوں کے ہتیشی ہے تو ایک بات کا جواب دے دیں کہ جب پارٹیشن ہوا تھا 20 لاکھ سکھ تھا وہاں پر، 20 لاکھ سکھوں میں سے آج وہاں پر صرف 8,000 سکھ رہ گئے ہیں، باقی کے سکھ آگے کنورٹ کر کے ان کو اوپر تہذیبیں ڈال کے ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا یا ان کو کنورٹ کر دیا گیا۔ سو یہ اس طریقے کی باتیں کر کے اس دیش کے سکھوں کو دیش پرستی سے نہیں ہٹا سکتے، لوگوں کو دیش کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سکھ قوم ہے وہ اس دیش کی سب سے زیادہ میں کہہ سکتا ہوں ایک وطن پرست ہے، اور اس کے لیے ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ میں پاکستان کی آرمی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ گھٹیا آپ اور کیا کام کریں گے؟ میں خود گردوارا صاحب میں موجود تھا جس وقت ہمارا ایک جو ایکسیڈنٹ کیشیئر گردوارا صاحب کا ہے جو اس وقت شہید ہوا ہے، وہ سری اکھنڈ پاٹ صاحب کی ڈپٹی دے کے تو آ رہا تھا، تو اسی وقت کوئی 5 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد وہ میرے سے باتیں کر رہا تھا۔ اتنے عرصے پاکستان کا ایک بم آ کے ہمارے گردوارا صاحب کی باؤنڈری وال پہ پڑا، اور وہ اس کے گھر کے ساتھ تھا، وہ وہاں پہ شہید ہو گیا۔ اور میں یہ کہوں گا، یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا پراپوگنڈا کر کے پوری دنیا کو یہ دکھا رہا ہے۔ ہمارا ایک گردوارا صاحب نہیں، ہمارے 3 گردوارے صاحب کو انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ گردوارا سری گرو سنگھ سبھا پونچھ، جو پونچھ کے اندر بہت بڑا گردوارا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں میں گردوارا کرشنا گھاٹی پونچھ، وہ گردوارا صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جموں کشمیر کے اندر سکھی کا ایک بہت بڑا گھر، جو کہ سری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا تھاپے ہوئے استھان شریمد ڈیرا ننگالی صاحب پونچھ، جو کہ پونچھ کے اندر نہیں، ہندوستان کے اندر بہت بڑے شردالو جو پوری دنیا سے وہاں آتے ہیں، اس کے ساتھ ہی باؤنڈری وال کے ساتھ ہی وہاں پہ جو ہے کہ ایک بم آ کے گرا ہے۔ مگر بڑے بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک بدنام جو آرمی ہے، اس نے جھوٹا پراپوگنڈا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ انڈین آرمی کر رہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر دنیا نے دیکھا کہ انڈین آرمی، انڈین ایئر فورس، انڈین نیوی نے پاکستان کا تہس نہس کر دیا ہے۔ ان کے یہاں پہ تو مندروں پہ اور مسجد پہ بھی ان کے اٹیک ہوئے ہیں۔ سر میں یہ کہوں گا، مندروں میں اٹیک ہوئے ہیں، مسجد پہ اٹیک ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارا ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے پہ بھی جو ہے بم گرا ہے، وہاں کے مولانا صاحب کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت بڑا جھوٹا پراپوگنڈا جو پاکستان کر رہا ہے، اس کے پراپوگنڈے پہ یقین نہیں کرنا۔ ہمارے جو سکھ فوجی ہیں جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، وہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، واحے گرو جی کا خالصہ اور واحے گرو جی کی فتح کر کے دشمن کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔